عزت الصلاۃ نماز کی فرضیت کے کیا کی کیفیت کیا ہے؟ تو اس میں کئی سوال اس کیفا کے اندر آیا تھا۔ پہلا سوال مکان کے اعتبار سے کہ نماز کہاں فرض ہوئی؟ فی الاسراء لیلۃ الاسراء میں، شب معراج میں۔ اس کا جواب شب معراج یہ واقعہ ہوا تھا سن 5 نبوت میں یا 10 نبوت میں یا 12 نبوت میں، علی اختلاف الاقوال۔ تو معلوم ہوا کہ مکے میں فرض ہوئی نماز۔ اور کب فرض ہوئی نماز؟ کانا یامرنا یعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ، کہ حضرت ابو سفیان نے بتایا کہ ہمیں حکم دیتے ہیں نماز کا۔ اور ظاہر بات ہے کہ حضرت ابو سفیان کی ملاقات رسول اللہ سے ہجرت سے پہلے ہوئی ہے، پھر فتح مکہ کے بعد ہوئی ہے۔ تو اب ہجرت سے پہلے ہوئی تو اس کی خبر دے رہے ہیں ہرقل کی حدیث میں، تو معلوم ہوا کہ نماز فرض ہوئی ہجرت سے پہلے۔ اور پھر یہ سوال ہوا کہ اور احکامات جیسے جبریل کی معرفت اللہ نے پیغمبر تک پہنچا دیے، ایسے ہی حکم نماز بھی پہنچا کا اللہ کا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اس کا جواب دے دیا گیا، حدیث سے پتہ چل گیا کہ خاص صورت اس کے لیے اختیار کی گئی اور احکامات کو دے کر کے بھیج دیے گئے جبریل کے ہاتھوں، جبریل کی معرفت۔ لیکن نماز کا حکم دینے کے لیے آپ کو ملأ اعلیٰ اور عالم بالا میں بلایا گیا، خاص شان کے ساتھ خاص نماز کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اوپر بلا کر کے خاص تحفہ دیا گیا، یہ بھی معلوم ہوا۔ اور اس کے بعد نماز کی اب جتنی تعداد ہے اتنی ہی تعداد ہی کیا حدیث میں آیا کہ وہی خمس ادا کے اعتبار سے 5 ہیں لیکن عطا کے اعتبار سے 50 ہیں۔ تو ابتداءً اس کی تعداد 50 کی تھی، بعد میں تعداد امت کی کمزوری کا خیال کرتے ہوئے اسے 5 کر دیا گیا، یہ بھی معلوم ہوا حدیث سے۔ اور پھر تعداد رکعات اسی طرح تھی کیا شروع میں جب نماز فرض ہوئی، یا اس میں کچھ کمی بیشی کمی زیادتی ہوئی کیا؟ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ جب نماز فرض ہوئی تھی تو حالت حضر اور حالت سفر سب کے لیے 2 رکعتیں تھیں۔ اور پھر اس کے بعد حالت حضر میں 2 اور بڑھا دی گئی اور سفر کی نماز مقرر اسی طرح باقی رکھ دی گئی۔ تو نماز کی فرضیت کے لیے فرضیت کی جتنی کیفیات ہو سکتی ہیں، جتنے احوال ہو سکتے ہیں، ان تمام احوال کا ان دونوں حدیثوں میں ذکر ہو چکا۔ وقول الله عز وجل خذوا زينتكم عند كل مسجد ومن صلى متخفا في ثوب واحد. ويخبر عن سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوره ولو بشوكة، وفي إسناده نزل ومن صلى في الثوب الذي يجامع فيه ما لم ير فيه أذى. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يطوف بالبيت عريان. وجوب الصلاة في الثياب، کیفیت فرضیت کو تذکرہ کرنے کے بعد کہ نماز کی فرضیت کی کیفیات کیا ہیں اس کا تذکرہ کرنے کے بعد اب شرائط صلاۃ کا بخاری کرنا چاہتے ہیں ذکر۔ اور شرائط صلاۃ میں سب سے مقدم ستر عورت ہے، تو ستر عورت کا ذکر کرتے ہیں امام بخاری کہ ستر کو چھپا کر کے نماز پڑھنا چاہیے، کشف عورت کے ساتھ نماز صحیح نہیں ہوگی۔ وجوب الصلاۃ فی الثیاب، کپڑوں کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے، ستر عورت کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے، شرمگاہ کو صدر کو ڈھانپ کر کے نماز پڑھنا چاہیے، کشف کے ساتھ، برہنگی کے ساتھ، عریانیت کے ساتھ اگر نماز پڑھتے ہیں تو نماز صحیح نہیں ہوگی۔ وجوب الصلاۃ فی الثیاب، نماز میں کپڑے میں نماز پڑھنا چاہیے، یہ مطلب نہیں ہے کہ کپڑا بچھا کر کے برہنگی کے ساتھ نماز پڑھ لو، یہ معنی نہیں ہے، بلکہ وجوب الصلاۃ فی الثیاب کا مطلب کپڑوں کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے، کپڑے میں نماز پڑھنا چاہیے، یہ معنی نہیں ہے۔
بعض لوگوں نے یہ ترجمہ کر لیا کہ کشف عورت ہے، سطر کھلا ہوا ہے، لیکن کپڑا پاک ہے، کپڑا بچھا کر کے نماز پڑھتے ہیں تو نماز نہیں ہونا، یہ ترجمہ کیا، حالانکہ یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے۔ تو وجوب الصلاۃ فی الثیاب، کپڑوں کے ساتھ نماز پڑھیں گے، سطر ڈھانپ کر پڑھیں گے، برہنگی اور عریانیت کے ساتھ نماز صحیح نہیں ہوگی۔ وقول اللہ عز وجل، اللہ کی آیت بھی اسی کو بتاتی ہے کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ ہر مسجد کے پاس اپنے لیے زینت کا سامان پیدا کرو۔ زینت کا ترجمہ لباس کا کیا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص لباس کے ساتھ ہے وہ زینت والا ہے، اور جو شخص لباس کے بغیر ہے وہ زینت والا نہیں ہے۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، عند کل مسجد کا ترجمہ کیا گیا کہ جب مسجد میں زینت کا سامان اختیار کرنا چاہیے، مسجد میں لباس کو اختیار کرنا چاہیے، تو نماز میں بدرجہ اولا زینت کا لحاظ رکھنا چاہیے، لباس کو اختیار کرنا چاہیے، اور لباس کپڑے کو کہتے ہیں، یعنی کپڑے پہن کر کے نماز پڑھنا چاہیے، ایسے کپڑے جو ستر عورت کا کام کرے، جس سے ستر ڈھک جائے، چھپ جائے۔ اس آیت کے ذیل میں امام انور شاہ کشمیری نے یہ لفظ لکھا اپنی کتاب میں کہ ان لفظ الزینت یقتضی ان یکون الرجل احسن حالا مما سواه، کہ مصلی حالت نماز میں غیر صلاۃ سے زیادہ بہتر ہونا چاہیے۔ غیر صلاۃ میں جو حالت ہوگی مصلی کی، اس سے بہتر حالت میں ہونا چاہیے مصلی کو۔ غیر صلاۃ میں جو کپڑے استعمال کرتا ہے، اس سے بہتر کپڑے پہن کر نماز پڑھنا چاہیے۔ ایسے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا چاہیے جس کو پہن کر کسی مجلس میں جاتے ہوئے شرماتا نہیں ہو۔ اسی وجہ سے حضرات فقہا نے مسئلہ لکھا کہ ثیاب مہنہ میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ ایسے کپڑے پہن کر کہ جس کو پہن کر کسی مجلس میں جاتے ہوئے شرمائے، ایسے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا مکروہ ہے، فقہا نے لکھا۔ تو خذوا زینتکم عند کل مسجد ومن صلی ملتحفا فی ثوب واحد، مقصد یہ کہ کپڑے سے سطر کو ڈھانکنا چاہیے، کپڑوں کی تعداد کا کوئی اعتبار نہیں۔ اگر کسی کے پاس ایک ہی کپڑا ہے، زائد کپڑے نہیں ہیں، تو ملتحفاً لحاف بنا کر، یعنی کپڑے کو لپیٹ لے کر نماز پڑھنا چاہیے، تاکہ اس کا سطر چھپا رہے، سطر کھلا ہوا نہ رہے۔ تو کپڑوں کی تعداد کا اعتبار نہیں، بلکہ کپڑے کے پہننے کا مقصد ستر عورت ہے، کشف سطر سے بچنا چاہیے۔ وَيُذْكَرُ أَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، اسی کے لیے دلیل کے طور پر بخاری یہ جملے نقل کرتے ہیں سلمۃ بن الاکوع کے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ سرکار نے ان سے فرمایا حضرت سلمۃ بن الاکوع سے کہ وہ شکاری تھے صحابی، انہوں نے عرض کیا کہ پیغمبر سرکار میں شکار میں جاتا ہوں تو کپڑے اپنے ساتھ بہت کم رکھتا ہوں، اس لیے کہ شکار کے پیچھے بھاگنا پڑتا ہے، اگر زیادہ پیٹھ پر بوجھ رہے گا تو بھاگنے میں دشواری تکلیف ہوگی، اس لیے چند کپڑے، بہت کم کپڑے میں رکھتا ہوں، تو میں ایک کپڑے میں نماز پڑھ لوں کیا؟ تو سرکار نے فرمایا ان سے کہ تضرہ ولو بشوکۃ، کہ اس کو گنڈی لگا لینا چاہیے، اس میں کانٹے کے ذریعے سے ہی اگر ہو سکے تو اس گریبان کو باندھ لینا چاہیے، گریبان میں کانٹے لگا کر کے یا گریبان میں گنڈی لگا کر کے بند کر لینا چاہیے، تاکہ نماز کے وقت میں سطر نہ کھلے، کشف عورت نہ ہو۔ یضرہ وتضرہ ولو بشوکۃ وفی اسنادہ نظر، بخاری کہتے ہیں کہ اس کے سند میں اشکال ہے، اس لیے کہ سلسلہ سند میں محمد بن موسیٰ ہیں، اور محمد بن موسیٰ منکر الحدیث ہیں، یہ روایت بخاری کے نزدیک ضعیف اور کمزور ہے، اور امام بخاری ضعیف روایتوں سے استدلال نہیں کرتے، اس لیے یذکر کا لفظ استعمال کیا، یذکر عن سلمۃ بن الاکوع، لیکن اتنی بات ہے کہ رسول اللہ نے حضرت سلمۃ بن الاکوع سے فرمایا کہ ایک کپڑے میں بھی نماز ہو جائے گی،
لیکن اہتمام اس کا کرنا چاہیے کہ ایک کپڑے پہن کر کے رکوع سجدہ کرنے کے وقت میں کشف عورت نہ ہو، صدر نہ کھلے۔ اس کے لیے شکل یہ ہے کہ تضرہ ولو بشوکۃ، کہ آپ گنڈی لگا لو یا آپ کانٹے سے اس گریبان کو کانٹے سے اس کو بند کر لو۔ ومن صلی فی الثوب الذی یجامع فیہ ما لم یر فیہ اذى، بخاری کا مقصد ترجمہ یہ ہے کہ ستر عورت ہونا چاہیے، کپڑوں کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے، کھلے بدن کے ساتھ نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ اب کپڑے ہوں تو قیمتی کپڑے بھی ہو سکتے ہیں، معمولی درجے کے کپڑے بھی ہو سکتے ہیں۔ لفظ زینت کا استعمال کر کے بتا دیا کہ لباس ہونا چاہیے، اور زینت کا مطلب ہوا کہ قیمتی اور بہترین لباس ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کی جناب میں حاضری کا موقع ہے۔ اسی واسطے امام کے بارے میں آیا کہ انہوں نے قیمتی جوڑا تیار رکھا تھا، تیار کر کے رکھا تھا تہجد کی نماز کے لیے، کہ اس کو پہن کر کے آپ تہجد ادا کرتے تھے، تو یہ لفظ زینت کا مقتضا ہے۔ اب بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیشہ قیمتی کپڑوں کا اہتمام، خاص کپڑوں کا اہتمام نماز کے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ کپڑوں کا ہونا کافی ہے، چاہے وہ کپڑے زینت والے ہوں یا معمولی ہوں۔ اور کپڑوں میں پھر معمولی کپڑوں میں عموم ہے کہ عام حالات میں پہن کر کے رہتا ہے کپڑے، تو اس میں بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور اگر وہ کپڑے منامی ہیں اور رات والے کپڑے ہیں جس کو پہن کر کے وہ اپنی بیوی کے ساتھ لیٹتا ہے، ملتا ہے، صحبت کرتا ہے، اور اس میں صحبت کے دوران پسینہ لگ جاتا ہے، تو بھی ان کپڑوں میں نماز پڑھ سکتا ہے، ما لم یر فیہ اذى، جب تک کہ اس میں نجاست کی کوئی علامت، گندگی کی کوئی نشانی پائی نہ جائے۔ ومن صلی فی الثوب الذی یجامع فیہ ما لم یر فیہ اذى، اس کا مطلب عام کپڑوں میں پہن نماز پڑھ سکتا ہے، منامی اور رات کے کپڑوں کو پہن کر کے بھی نماز پڑھ سکتا ہے، الا یہ کہ اس میں نجاست اور آلودگی پائی نہ جائے۔ وَأَمَرَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم أَن لَا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ، اور یہ بھی ہے کہ سرکار نے حکم دیا کہ کوئی شخص برہنگی کی حالت میں طواف نہ کرے، ننگے بدن کے ساتھ طواف نہ کرے۔ ظاہر بات ہے کہ نماز کے مقابلے میں طواف کا درجہ کم ہے، اور نماز کے لیے جتنی شرطیں ہیں اتنی شرطیں طواف کی صحت کے لیے پائی نہیں گئیں۔ تو جب طواف میں جو درجے کے اعتبار سے نماز میں کم ہے، بہت رسول اللہ نے برہنگی کو پسند نہیں کیا، عریاناً طواف سے منع کیا رسول اللہ نے، تو بدرجہ اولا نماز میں عریانی پسند نہیں رہے گی، برہنگی پسند نہیں رہے گی، جائز نہیں رہے گی۔ وَأَمَرَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم أَن لَا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ۔ قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا يزيد بن ابراهيم عن محمد عن أمه عتية رضي الله عنها أنها قالت أمرنا أن نخرج الحجة يوم العيدين وذوات الحدود فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم وتعتزل الحجة عن مصلاهن. قالت امرأة يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب، قال البسها صاحبتها من جلبابها. وقال عبد الله بن رجاء حدثنا عمران قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثنا ام عتية سمعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم بهذا۔ اس حدیث کو ترجمے سے مناسبت اس طرح پیدا کر سکتے ہیں آپ کہ سرکار نے حکم دیا کہ عورتیں اور سر کے چادر آئیں گی۔ کسی نے عرض کیا کہ لیسا لہا جلباب، نہیں ہے چادر تو کیا کرے، پڑوسن سے لے لے، یا اگر بڑی چادر ہے تو دو اس میں لپٹ کر کے چھپ کر کے آ جائیں۔ تو سرکار نے یہ بتایا صحابیات کو کہ عیدگاہ میں حاضری کے لیے ننگے بدن آنا جائز نہیں ہے۔ تو جب عیدگاہ میں حاضری بغیر پردے کے نہیں ہو سکتی، تو نماز کی حالت میں بغیر پردہ نماز پڑھنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے، یہ ثابت کیا بخاری نے۔ یا یہ بھی کہ ایک کپڑے میں نماز ہو جائے گی، مقصد یہ کہ ستر عورت ہونا چاہیے، کئی کپڑے ہونا ضروری نہیں ہے، بنیان کا اور دوسرے کسی کپڑے کا، دو تین کپڑوں کا ہونا ضروری نہیں ہے، ایک کپڑا کے جس میں ستر عورت ہو جائے کافی ہو جائے گا۔ کہ سرکار سے جب صحابیات نے کہا کہ لیسا لہا جلباب، کیا کرے اگر کسی کے پاس چادر نہ ہو، لتلبسھا صاحبتھا، پڑوسن کی لے لے چادر، یا نہیں تو دو مل کر کے ایک چادر میں آ جائے۔ وہاں آپ نے تحقیق نہیں فرمائی کہ کتنے کپڑے پہنی ہوئی ہیں عورتیں،
बल्कि सिर्फ हुक्म दिया कि बड़ी चादर में लिपट कर आ जाए औरत, इतना ही है। तो मालूम हुआ कि एक चादर में भी नमाज पढ़ सकते हैं, एक कपड़े में भी नमाज पढ़ सकते हैं। और जब मुसल्ला और ईदगाह में हाजिरी के लिए कपड़े की जरूरत है तो नमाज में पहुंचने के लिए बदरजे औला कपड़ों का होना जरूरी है। باب وقف الإزار على القفا في الصلاة. وقال أبو حازم عن سهل بن سعد صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقبي وجوههم على عراتهم. عقد الإزار على القفا في الصلاة، تہمد کو اور لنگی کو باندھ لینا چاہیے علل قفا، گدی پر یا گلے پر، فی الصلاۃ نماز کے دوران، یعنی ایک ہی کپڑا ہے چادر کی شکل میں تو اس کے استعمال کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں کہ آپ اسفل جسم میں بند لیں، اس کو باندھ لیں، اس کو کہ ناف سے لے کر کے گھٹنے تک چھپانا ضروری ہے، تو اسفل بدن اسفل جسم میں باندھ لیں لنگی کی شکل میں، اور اوپر کا بدن اوپر کا حصہ کھلا رہے، اسی کے ساتھ نماز پڑھ لیں تو بھی صحیح ہے۔ لیکن بدن کا اکثر حصہ بند ہو جائے، بدن کا اکثر حصہ چھپ جائے، اس کی شکل کیا ہوگی کہ وہ بڑی چادر جو لنگی کی شکل میں ہے، بغیر سلی ہوئی ہے، اس کو آپ سینے پر باندھ لیں یا گلے پر باندھ لیں، اور گلے میں باندھ کر کے وہاں کوئی پن لگا لیں یا کوئی کانٹا لگا لیں کہ جس کی وجہ سے بدن کا اکثر حصہ کیا ہو کر رہ جائے، چھپ کر کے رہ جائے۔ تو اکثر حصہ کو چھپانے کی اگر شکل ہے، صورت ہے کہ چادر بہت بڑی ہے، آسانی سے گلے میں لگا لیں گے تو پورا بدن ڈھک جائے گا گھٹنے سے نیچے تک، تو یہ صورت بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ اگر ایک ہی کپڑا ہے اور وہ چھوٹا ہے، پورے بدن کو یا اکثر بدن کو ڈھانپ نہیں سکتا ہے وہ کپڑا، تو اس کو اسفل بدن میں باندھ لینا چاہیے اس طرح کہ ناف سے لے کر کے گھٹنے تک کا حصہ چھپ جائے۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی فرماتے ہیں کہ صحابہ نماز پڑھتے تھے سرکار کے ساتھ، عاقبی حضورہم علی عواتقہم، کہ وہ گریبان پر گنڈی لگائے ہوئے ہوتے، علی عواتقہم اپنی گدیوں پر، اپنے مونڈھوں پر، یعنی مونڈھوں پر ڈال لیتے اپنی بڑی چادر کو اور پھر اس پر گنڈی لگا لیتے یا اس پر کوئی کانٹا یا پن لگا لیتے تاکہ گریبان نہ کھلے، اور گریبان نہیں کھلے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چادر بڑی رہتی تھی، اوپر لگا لیتے تھے، نیچے تک وہ چادر ڈھانپ لیتی تھی۔ اگر نہیں ہے کسی کے پاس چادر اور چھوٹی چادر ہے کہ اوپر باندھنے سے نیچے کا حصہ کھل سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اسفل بدن میں استعمال کرے، اعلی بدن کو کھلا چھوڑ دے۔ وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدثني رافع بن محمد عن محمد بن المنكدر قال صلى جابر في ازار فعقده من قبل خطاه وثيابه موضوعه على المسجد فقال له قائل تصلي في ازار واحد فقال انما صنعت ذلك ليراني احمق مثلك واينا كان له ثوبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ حضرت جابر نے ایک مرتبہ نماز ادا فرمائی، فی ازار، ایک تہمد اور لنگی باندھ کر کے، قد عقدہ من قبل قفاہ، اور اس کو آپ نے باندھ لیا تھا اپنے مونڈھوں کے پاس، مونڈھوں کے اوپر اوڑھ کر کے دونوں بازوؤں سے لا کر اس طرح یہاں انہوں نے گنڈی لگا کر کے کپڑے نماز ادا کی ایک کپڑے میں۔ اور مسئلہ یہ تھا کہ ان کے پاس اور کپڑے نہیں تھے، ایسا نہیں، بلکہ ثیابہ موضوعات علی المشجب، بازو تپائی پر یا بازو الماری میں ان کے کپڑے رکھے ہوئے تھے۔ مشجب کہتے ہیں خاص قسم کے اسٹینڈ کو یا خاص قسم کی تپائی کو، کہ تین لکڑیوں کو جوڑ کر کے تین پیر والی کے اوپر میں ایک تختہ رکھ دیا گیا، تو اس کو مشجب کہتے ہیں۔ عام جو اب تپائی ہے یہ تپائی مراد نہیں، اسٹول پر بازو میں کپڑے رکھے ہوئے تھے حضرت جابر کے، تو مطلب یہ ہوا کہ زائد کپڑوں کے ہونے کے باوجود حضرت جابر نے تنہا ایک کپڑے میں نماز ادا کی۔ تو ایک صاحب نے عرض کیا کہ تصلی فی ازار واحد، کپڑوں کے رہنے کے باوجود آپ نے ایک میں نماز ادا کر لی، کیسے نماز صحیح ہو گئی؟ ان کو اشکال ہوا۔ قالا، تو حضرت جابر نے فرمایا انما صنعت ذلک لیرانی احمق مثلک، کہ میں نے ارادتاً ایسا کیا ہے
जान बूझ कर मैंने एक कपड़े में नमाज पढ़ी ताकि तुम जैसे नावाकिफ देखें और देख करके ये समझें कि एक कपड़े में भी हो जाती है नमाज। नमाज के लिए तादाद का होना, कपड़ों के मुताबिक होना ये जरूरी नहीं है। लियरानी अहमक मिस्लुका वायुना कान लहु सौबानी अला आदि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार के जमाने में से हर एक के पास, सरकार के जमाने में हर एक के पास दो कपड़े नहीं हुआ करते थे, बल्कि एक ही कपड़ा। तंगदस्ती का जमाना था, कहा तंगदस्ती के मौके पर एक ही कपड़े पहनकर के सहाबा नमाज अदा कर लेते और सरकार ने उस पर किसी किस्म की नकीर नहीं फरमाई। قال حدثنا مصدق ابو مصعب قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي المغالي عن محمد بن المنكدر قال رايت جابرا يصلي في ثوب واحد وقال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب. باب الصلاة في الثوب الواحد متفقا به. وقال الزهري في حديثه المنفتح المتوشح وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه وهو الاشتمال على منكبيه. وقالت ام هانئ التحف النبي صلى الله عليه وسلم بثوب له وخالف بين طرفيه على عاتقيه. अगर एक ही कपड़ा है और वो कपड़ा बहुत बड़ा है तो ऐसी सूरत में कपड़े को ओढ़ करके, कपड़े को लिपेट करके नमाज पढ़ना जायज होगा। एक कपड़ा है, छोटा है, तो उसकी दो सूरतें हुई। एक सूरत ये कि आप असफले बदन में बांध लें अगर मुमकिन न हो, अगर मुमकिन हो तो आलाए बदन मोढ़ों पर डाल लें और सामने गिरेबान में गुंडी लगा लें या कांटा वगैरह लगा लें जिससे पूरा बदन छुप जाए, अक्सर बदन छुप जाए। एक सूरत ये बताई गई। अब दूसरी सूरत ये बताई गई कि फिर सौबी वाहिदी, एक कपड़े में नमाज पढ़ सकते हैं, मुल्तहिफन बिही, उसको लपेट करके। वह तो अस्सलातु फी सौबी वाहिदी मुल्तहिफन बिही। अब रिवायतों में मुख्तलिफ अल्फाज आए हैं। एक रिवायत में है इल्तहाफा का लफ्ज, एक रिवायत में तवश्शहा का लफ्ज है और एक रिवायत में मनकिबैन अला आतिकैन, अपने मोढ़ों पर डाल लिया आपने, और बाज़ रिवायतों में मनकिबैन का लफ्ज भी आया। तो अब अलग अलग अल्फाज इस्तेमाल किए गए तो सुनने वाले को शुबा हो सकता है कि चादर के इस्तेमाल की या कपड़ों के इस्तेमाल की मुख्तलिफ सूरतें हैं, मुख्तलिफ ज़ाब्ते हैं, ये समझ में आ सकता है। तो उसका जवाब दिया बुखारी ने कि अल्फाज अलग अलग हैं, ताबीर अलग अलग है, लेकिन तर्जुमा सबका एक ही है। इसलिए इमाम ज़ुहरी का कौल नकल किया कि क़ाल ज़ुहरी की हदीसिही अल-मुल्तहिफु अल-मुतवह्हिशु अल-मुतवश्शिहु अल-मुल्तहिफु अल-मुतवश्शिहु के तौशीह भी और इल्तिहाफ भी दोनों एक ही हैं। और तौशीह और इल्तिहाफ किसे कहते हैं? अल-मुखालिफु बैन तरफ़ैहि अला आतिक़ैहि, के कपड़े के दाहिने किनारे को बाएं मोंढे पर और बाएं किनारे को दाएं मोंढे पर, इस तरह जानिबे मुखालिफ में कपड़ा डाल लेना, इसको इल्तिहाफ भी कहते हैं, इसको तौशीह भी कहते हैं। अल मुखालिफ बैन तरफ़ैहि अला आतिक़ैहि। और इसका और वजाहत से तर्जुमा किया अल इस्तिमालु अला मनकिबैहि, के दोनों बाजुओं पर, दोनों मोढ़ों पर लपेट लेना। तो इस्तिमाल भी, इसी तरह इल्तिहाफ भी, इसी तरह तौशीह भी, इसी तरह अल मुखालिफ बैन तरफ़ैहि अला आतिक़ैहि, ये चार अलग अलग अल्फाज हैं। चार अलग अलग अल्फाज हैं, लेकिन सबका तर्जुमा ये ही है। वकालत, तो बताया बुखारी ने कि कपड़े के इस्तेमाल की कई शक्लें हैं। चादर अगर एक ही है और बड़ी है तो उसको लपेट करके नमाज पढ़ना जायज है। वकालत उम्मु हानी इल्तहफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिसौबिन लहू खालफ बैन तरफ़ैहि अला आतिक़ैहि। और ये भी आया कि उम्मे हानी फरमाती हैं कि सरकार एक चादर में लिपट करके आपने नमाज अदा की और खालफ बैन तरफ़ैहि अला आतिक़ैहि, एक किनारे को दूसरी जानिब में, दूसरे किनारे को दूसरी जानिब में, इस तरह बाएं किनारे को दाहिनी जानिब में, दाएं किनारे को बाएं जानिब में आपने इस्तेमाल फरमाया।
وبه قال حدثنا عبيد